بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو دا 43rd لیکچر آف کنزیومر سائیکالوجی. اسٹوڈینٹس, آج ہم اپنا نیا چیپٹر شروع کریں گے جس کا ٹائٹل ہے کنزیومرزم. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں, لیٹ می گیو یو اے بریف ریویو آف واٹ وی ڈسکسڈ ان دا لاسٹ چیپٹر. لاسٹ چیپٹر تھا پوسٹ پرچیز بیہیویئرل پیٹرنس کے بارے میں, اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کنزیومرز جب کوئی پروڈکٹس پرچیز کر لیتے ہیں تو اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے بعد ان کے بیہیویئرل پیٹرنس کس طرح سے ہوتے ہیں. پوسٹ پرچیز بیہیویئرل پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹیئرز کے لیے اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کے دوران کنزیومرز کی پروڈکٹس کے بارے میں پرسیپشنز کو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس, ہم نے لاسٹ چیپٹر میں جو ٹاپکس ڈیٹیل میں ڈسکس کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے. ہم نے چیپٹر کا سٹارٹ کیا بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو پرچیز کے ساتھ. یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کنزیومر جب پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں تو وہ پرچیز بیہیویئر کی کیا مختلف صورتیں ہوتی ہیں, اور پرچیز کے دوران کنزیومرز پر کون کون سے فیکٹرز اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کی اباؤٹ کنزیومرز ڈیسیژنز آن پروڈکٹ سیٹ اپ اینڈ یوز, وچ مینٹ کہ کنزیومر جب پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا ایڈیکویٹ انفارمیشن ملتی ہے ان کو پروڈکٹ سیٹ اپ کے بارے میں. اور پروڈکٹ سیٹ اپ کی جب ہم نے بات چیت کی تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومرز پروڈکٹس جو ہیں وہ دن بدن کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم لوگ کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدتے ہیں تو اس کا سیٹ اپ کرنا اور اس کا صحیح طرح سے استعمال کرنا اور اس کے تمام فیچرز کو بروئے کار لانا یہ کافی ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور یہاں پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کنزیومرز کو پراپرلی نہ صرف ایجوکیٹ کیا جائے بلکہ گائیڈ کیا جائے کہ اس پروڈکٹ کے سارے فیچرز کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے. اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ریٹیلرز جو کنزیومرز کو پروڈکٹس بیچ رہے ہوتے ہیں اور جن کا کنزیومرز کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے جب وہ پروڈکٹ بیچتے ہیں, تو ریٹیلرز کس طرح سے کنزیومرز کو پروڈکٹ بیچتے ہیں اور کنزیومرز کو پروڈکٹ بیچتے وقت وہ کنزیومرز کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے مختلف قسم کے ریٹیلرز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ فل سروس پرووائڈر ریٹیلرز تھے اور لمیٹڈ سروس پرووائڈر ریٹیلرز تھے. پھر ہم نے ایسی ریٹیلرز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جہاں پر کنزیومرز سیلف سروس کے تحت چیزیں خریدتے ہیں. یہ ساری ریٹیل کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں, یہاں پر کنزیومرز کو مختلف طریقوں سے انفارمیشن ملتی ہے پروڈکٹ سیٹ اپ اور یوز کے بارے میں. اور ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ اگر کنزیومرز کو پروڈکٹ سیٹ اپ اور یوز کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہ ہو تو وہ شاید اس پروڈکٹ سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے, جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں فرسٹریشن آنا شروع ہوتی ہے اور ایونچولی کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ پروڈکٹ صحیح نہیں ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا ڈیسیژنز آن ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز, جس کا مطلب کچھ اس طرح سے تھا کہ کنزیومرز جب پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے چاہتے ہیں تو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے یا پھر سروسز جتنی بھی کنزیومرز کو پرووائڈ کرتی ہیں کی جاتی ہیں, وہ ساری سروسز کنزیومرز کے ڈیسیژنز کو کس طرح سے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہیں. یہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کنزیومرز ڈیسیژنز آن ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ کو کافی ساری ریلیٹڈ پروڈکٹس بھی خریدنے کے حقدار بن سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ ایک پروڈکٹ کو خریدتے ہیں کسی ایک برانڈ کیٹیگری کے اندر تو آپ اس برانڈ کیٹیگری کے اندر دوسری پروڈکٹس کو بھی خرید سکتے ہیں. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم نے وہ پروڈکٹ خریدنی ہے, تو یہ دراصل اظہار ہوتا ہے ہمارے اعتماد کا اس پروڈکٹ پر. جب ہم اس کمپنی پر اعتماد کرنا شروع کرتے ہیں تو کمپنیز انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ ہم ان کمپنیز کی ڈفرینٹ دوسری پروڈکٹس کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے ایک دفعہ کمپنی پر اعتماد کیا تو نیچرل سی بات ہے کہ ہم اس کمپنی کی دوسری پروڈکٹس کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے. یہاں پر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کمپنیز کس طرح سے اپنے کنزیومرز کو ریلیٹڈ پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں, اور کنزیومر جب ایک پروڈکٹ خریدنے کے لیے چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کو دوسری ریلیٹڈ پروڈکٹس کے بارے میں کس طرح سے انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اور کس طرح سے کنزیومرز کو امپیکٹ کیا جاتا ہے ان کے فیوچر پرچیز ریلیٹڈ ڈیسیژنز میں, تاکہ وہ اسی کمپنی کی باقی کی پروڈکٹس کو بھی خریدنے میں دلچسپی لینا شروع کر دیں. اسٹوڈنٹس, یہاں سے جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کو ڈسکس کرنا شروع کیا.
جب ہم نے بات کی پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کی تو یہاں پر ہم نے کنزیومر سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. کنزیومر سیٹسفیکشن کو ڈسکس کرتے وقت میں نے آپ کو جو بنیادی پوائنٹس بتائے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ کنزیومرز جب کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور اس کو پرچیز کرتے ہیں تو یہاں پر کنزیومرز کے اس پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے کافی ساری پینز میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. نمبر 1, they are paying the price of that product, and before paying the price of the product, they go through an entire process of selecting products from different kinds of available products. They go to the shops, they engage in an entire selection process. اور یہ ساری باتیں کنزیومرز کے لیے بعض اوقات بہت پینفل ہوتی ہیں، اور کنزیومرز نیچرلی یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اتنی پینز اور سیکریفائسز میں سے گزرتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو حاصل کرتے ہیں تو پروڈکٹ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کو سیٹسفائی کرے، پروڈکٹ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق پرفارم کرے. یہاں پر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ جب کنزیومرز کسی ایک پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اگر پروڈکٹ کی پرفارمنس ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرے تو کنزیومرز سیٹسفائڈ کنزیومرز ہو سکتے ہیں. لیکن عموماً کنزیومرز جب سیٹسفائڈ ہوتے ہیں یا پھر پروڈکٹس ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میچ کرتی ہیں تو یہ کنزیومرز کے لیے ایک بہت نیوٹرل سا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بیکاز دس از اے ویری نیچرل اینڈ بیلنسڈ اکویشن دیٹ اف آئی پے منی for purchasing something, and if I exert efforts to purchase that particular product, and if it is performing according to my expectations, then there is no big deal about it, because I went through the entire amount of pains, efforts, and paying for the product, and then I started using that product. So this is very natural that I should be expecting کہ یہ پروڈکٹ صحیح طرح سے پرفارم کرے، اور یہ ایک نیوٹرل سی بات ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز کو پروڈکٹ کی پرفارمنس میٹ نہیں کر پاتی. اس صورتحال میں کنزیومرز ڈسسیٹسفائڈ کنزیومرز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروڈکٹس کی پرفارمنس کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز کو ایکسیڈ کر جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ کنزیومرز کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو بہت بڑھا چڑھا کر اس پروڈکٹ کی پرفارمنس نے سیٹسفائی کیا. اس صورتحال میں مارکیٹرز کے پاس کنزیومرز کا جو پول آتا ہے وہ ہائیلی ڈیلائٹڈ کسٹمرز ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کسٹمرز اگر سیٹسفائڈ ہوں گے تو وہ پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے دوبارہ واپس ان کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. گو کہ یہ ضروری نہیں یا لازمی نہیں کہ کنزیومرز اگر سیٹسفائڈ ہیں تو وہ ان پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے دوبارہ آئیں. اور یہاں پر ہم نے کافی سارے دوسرے فیکٹرز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا اور ڈفرینٹ ٹائپس آف کنزیومرز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا، یہ جاننے کے لیے کہ کنزیومرز کو وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی ایک پروڈکٹ کو دوبارہ سے پرچیز کرنے میں مدد دیتے ہیں، یا پھر جو کنزیومرز کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ پھیلائیں اور تاکہ دوسرے کنزیومرز اسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے آئیں. اسٹوڈینٹس، جب ہم سیٹسفیکشن کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم آگے بڑھے تو ہم نے کنزیومر کمپلینٹ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور کنزیومر کمپلینٹ بیہیویئر میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کنزیومرز جب ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں تو ان کا کمپلیننگ بیہیویئر کیا ہوتا ہے. کیا وہ ریٹیلر کے پاس واپس آتے ہیں اور اس سے تکرار کرتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ اتنی اچھی نہیں تھی اور اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، یا پھر وہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جس میں وہ اپنے کسی دوست کو یا رشتہ دار کو اس پروڈکٹ کی نیگیٹو پرفارمنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا پھر وہ لیگل ایکشن لینے کے لیے لائرس کے پاس جا سکتے ہیں یا نیوز پیپرز کے پاس جا سکتے ہیں. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کنزیومرز کے کمپلینٹ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کنزیومرز کو جو کمپلینٹس آتی ہیں کسی پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں، مارکیٹرز کس طرح سے ایفیکٹولی ان کمپلینٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. اور کنزیومرز نیچرلی ڈسسیٹسفائی ہو سکتے ہیں پروڈکٹ کی پرفارمنس کے ساتھ، لیکن یہاں پر مارکیٹرز جو پازیٹیو ایکشنز لیتے ہیں یا کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کنزیومرز کو دوبارہ سے اس پروڈکٹ خریدنے میں کنونس کرنے میں. اسٹوڈینٹس، کنزیومر کمپلینٹ بیہیویئر سے جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے پوسٹ پرچیز ڈیزننس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پوسٹ پرچیز ڈیزننس کو ڈسکس کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومرز جب کسی پروڈکٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ان کو تھوڑا سا اسٹریس ہوتا ہے، انہیں تھوڑی سی انگزائٹی ہوتی ہے. اس انگزائٹی یا اسٹریس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان ایزینس کی فیلنگز ان کے ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ کنزیومر جب کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی اسٹیپ پر آنا شروع ہو جاتے ہیں
تو اس وقت کنزیومرس کی ایک پرائر ٹو پرچیز اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک ایویلیویشن ہوتی ہے، اور جب کنزیومرس ڈیسیجن بنا لیتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو اس وقت فوراً ان کو اپنے ڈیسیجن کو کاؤنٹیننس کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں آپ کو اپنے ڈیسیجن کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اپنے ڈیسیجن کو فیس کرتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی گھبراہٹ یا پریشانی کا ہونا ایک نیچرل سی بات ہے. مارکیٹرز کنزیومر پوسٹ پرچیز ڈیسیجنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پر اگر مارکیٹرز صحیح طرح سے کنزیومرز کو امپیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایونچولی کنزیومرز کی برانڈ لائلٹی حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ کنزیومرز جب اسٹریس کے اندر جاتے ہیں یا ان کو انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید جو دوسری اویلیبل آپشنس تھیں ان میں سے کوئی جو پروڈکٹ ہم نے خریدی ہے اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے. یہاں پر کنزیومرز نیچرلی ایک تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کا دوسری کمپیٹیٹیو پروڈکٹس کے ساتھ، اور ڈیزوننس کی سٹیج میں، انگزائٹی کی سٹیج میں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید جو دوسری اویلیبل آپشنس تھیں ان کے اندر زیادہ بہتر فیچرز تھے اور وہ شاید زیادہ بہتر بیہیو کرتی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو پروڈکٹ خریدی ہے اگر یہ اس طرح اس پروڈکٹ نے پرفارم نہ کیا تو پھر کنزیومرز بہت سینسٹیولی یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم نے ایک بہت بے وقوفانہ ڈیسیجن لیا اس پروڈکٹ کو خریدنے کا. کنزیومر ڈیزوننس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزوننس ایک بہت تکلیف دہ فیلنگ ہوتی ہے، اور ڈیزوننس کے دوران کنزیومرز جس اسٹریس میں سے گزرتے ہیں وہ اسٹریس اس پروڈکٹ کی ویلیو کے حساب سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ڈے ٹو ڈے آرڈنری چیزیں خریدتے ہیں تو یہاں پر ڈیزوننس کی سٹیج پر انگزائٹی یا اسٹریس بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب ہم ایک ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں جو irreversible ہو تو یہاں پر ڈیزوننس کی سٹیج پر اسٹریس یا انگزائٹی کافی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ مارکیٹرز ڈیزوننس کے فینومینا کو انڈرسٹینڈ کر کے کنزیومر سے برانڈ لائلٹی حاصل کر سکتے ہیں. دراصل ڈیزوننس ایک فیزیولوجیکل فیلنگ کے ساتھ کمبائن کرتی ہے، and that physiological feeling is a feeling of uneasiness which verges up to stress or anxiety. اور نیچرل سی بات ہے کہ جب ہم اسٹریس یا انگزائٹی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے اسٹریس یا انگزائٹی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اپنے اسٹریس یا انگزائٹی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اسٹریس دیتی ہے ہم اس کے کاؤنٹر کوئی لاجک لے کے آئیں، اس کے کاؤنٹر کوئی ریزن لے کے آئیں، یا پھر اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں. کنزیومر جب ڈیزوننس میں سے گزرتے ہیں تو پھر ایونچولی جب ان کے لیے یہ چیز تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور پینفل ہو جاتی ہے تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب کنزیومرز اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو انفارمیشن حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری کمپیٹیٹر پروڈکٹس کے بارے میں نیگیٹو انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. دراصل یہاں پر ان کا انکانشیس آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی پازیٹیو انفارمیشن کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور دوسری پروڈکٹس کی نیگیٹو انفارمیشن کو مائنڈ میں رکھیں تاکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کنونس کر سکیں کہ انہوں نے ایک وائز ڈیسیجن بنایا. سو کنزیومر جب ڈیزوننس کی سٹیج میں جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ڈسسیٹسفائڈ کنزیومرز ہیں، بلکہ ڈیزوننس کی سٹیج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کنزیومرز کو برانڈ لائل بنانے میں. اسٹوڈینٹس، ہم نے پوسٹ پرچیز ڈیزوننس کو مختلف پرسپیکٹیوز میں دیکھا، اور اس کے بعد جب ہم نے لیکچر کو آگے بڑھایا تو ہمارا اگلا ٹاپک تھا پروڈکٹ ڈسپوزیشن. یہاں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کنزیومرز اپنی پروڈکٹس جب خریدتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو ڈسپوز آف کس طرح سے کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے چند بیہیویئرل پیٹرنس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کنزیومرز جب پروڈکٹس خریدتے ہیں تو ڈسپوز آف کرنے میں کیا وہ اس پروڈکٹ کو پھینک دیتے ہیں یا کیا وہ اس پروڈکٹ کو کسی کو لون پر دے دیتے ہیں یا کسی کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، یا کیا کنزیومرز اس پروڈکٹ کو ٹریڈ کر لیتے ہیں، اور جب وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو کیا وہ پروڈکٹ کسی کنزیومر کو ہی بیچتے ہیں یا پھر کسی مڈل مین کو بیچتے ہیں جو آگے کسی اور کنزیومر کو پروڈکٹ بیچتے ہیں. اسٹوڈینٹس، ہم نے دیکھا کہ کنزیومر پروڈکٹ ڈسپوزیشن کا بیہیویئر پیٹرن مارکیٹرز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو آؤٹ کم، ایک پازیٹیو پرسیپشن بلڈ اپ کر سکے آن اے اسٹیج when consumers have already purchased that particular product. اسٹوڈینٹس، یہاں پر ہم نے اپنا پچھلا چیپٹر ختم کیا اور آج ہم اپنا نیا چیپٹر شروع کریں گے جس کا ٹائٹل ہے کنزیومرزم.
کنزیومرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو اس چیپٹر کی ڈیٹیل میں لے جانے سے پہلے آپ کو چند ریفرنسز دینا چاہوں گا، جس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل کا دور جس میں پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز بہت زیادہ پروڈکٹس بناتی ہیں اور بہت زیادہ مارکیٹنگ کرتی ہیں، آج کل کا دور دراصل ایک ایڈورٹائزنگ کا دور ہے۔ ہمیں بے تحاشا انفارمیشن حاصل ہوتی ہے مختلف پروڈکٹس کے بارے میں، اور ہم چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود اس انفارمیشن کو لرن کرتے ہیں، اس انفارمیشن کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن میں اسٹور کرتے ہیں۔ So constantly there is an activity in which advertisements are constantly trying to convince us to purchase different kinds of products. And while they are doing so, they make very interesting information. They come up with very interesting ideas to provide us with requisite information about the products. اور بعض اوقات جب ہمیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو یہ ایڈورٹیزمنٹس ہمیں کنونس کرتے ہیں ان پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے۔ آج کل کے دور میں ہم مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز اور مارکیٹنگ کیمپینز کے ذریعے پیدا ہونے والے ایڈورٹیزمنٹ سے کبھی بھی اسکیپ نہیں کر سکتے۔ جب ہم ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں ہمیں اس پہ ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں، جب ہم نیوز پیپرز دیکھتے ہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں، ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بل بورڈس نظر آتے ہیں۔ غرض ہے کہ آج کل کا جو دور ہے یہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے، اور یہ انفارمیشن ہم چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کیونکہ آج کل کے دور میں کنزیومرز کو بہت زیادہ کنونس کیا جاتا ہے یا پرسویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو خریدیں، یہاں پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہوں تاکہ کنزیومرز کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اور کنزیومرز کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ نیچرلی جب ہم کنزیومرز کے بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو ہم یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ کنزیومرز when they pay the price for purchasing a product they must be getting right kind of quality out of that product۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بے شمار ڈفرینٹ قسم کے انٹرسٹس ہیں جو کنزیومرز کے لیے سیف گارڈ کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی مارکیٹنگ ایکٹیویٹی کے اندر کنزیومرز کے رائٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اور کیا اس ایڈورٹیزمنٹ اور مارکیٹنگ کے دور میں ہم اتنے آگے نکل جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کنزیومرز کے رائٹس کو بھولنا شروع کر دیں اور کنزیومرز کو ایک لامتناہی ایڈورٹائزنگ کیمپینز کے سلسلے کے اندر پھنسا دیں اور کنزیومرز کو کانسٹنٹلی کنونس کرتے رہیں کہ وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس خریدیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ کسی ایک صحت مند معاشرے کے اندر کنزیومرز کے رائٹس سارے سیف گارڈ ہوں اور ان کو صحیح طرح کی پروڈکٹس ملیں جن سے وہ ایک ہیلدی اور خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ اسٹوڈنٹس، کنزیومرزم کے چیپٹر میں ہم کچھ اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس چیپٹر کے کنٹینٹس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس چیپٹر کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، یا پھر آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو انفارمیشن ملے گی، جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایولیوشن آف کنزیومرزم کو، کہ کنزیومرزم کس طرح سے ڈیولپ ہوا اور اس کے پیچھے کیا بنیادی فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے کنزیومرزم کی موومنٹ آہستہ آہستہ مضبوط اور مربوط ہوتی گئی۔ وی ول دین اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیچر آف کنزیومرزم، کہ کنزیومرزم دراصل ہے کیا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ وی ول دین اسٹارٹ ڈسکسنگ ایتھیکل اینڈ سوشل رسپانسبلٹیز، اور یہاں پر ہم کنزیومرز کی بات بھی کریں گے، مارکیٹرز کی بات بھی کریں گے اور مینوفیکچررز کی بات بھی کریں گے۔ We will then move on to the next topic of our chapter, which will be pertaining to the nature of laws affecting consumers. وہ کون سے قوانین ہیں جو کنزیومرز کو امپیکٹ کر سکتے ہیں either positively or negatively. We will then start talking about the responsibilities of the consumers, and finally we will discuss the idea of developing a marketing organization that is responsive to the consumers. Students, آئیے میں آپ کو کنزیومرزم کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کو چند واقعات بتانے پڑیں گے which might sound very interesting to you. In 1982, in Chicago, United States of America, several people died after taking a headache pill which was laced with a poison which was as lethal as cyanide. جی ہاں، 1982 میں شکاگو میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کافی سارے لوگوں کی اموات ہو گئی کیونکہ انہوں نے ایسی سر درد کی گولیاں کھائی تھیں جن کے اوپر سائنائڈ لگا ہوا تھا۔ وی آر ناٹ یٹ شیور کہ یہ سارا واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور سائنائڈ کس نے لگایا، لیکن
the saddest part of the entire incident was that several people died, and those people died because of a criminal activity in which a certain pill that was to cure their headaches and general complaints of pains and aches and sometimes even fevers was actually becoming a poison for them, and that actually caused their lives. یہ ایک بہت شاکنگ اور ہاربل انسیڈنٹ تھا، اور امریکہ میں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی. جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو یہاں پر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے کنزیومرز کو پروٹیکٹ کیا جائے، کس طرح سے کمپنیز کے اندر ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کیے جائیں کہ کمپنیز اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے انشور کر سکیں کہ وہ پروڈکٹس ہیلدی ہیں اور سیف ہیں. یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کمپنیز کے لیے کہ وہ اپنی پروڈکٹس مینوفیکچرنگ اور پیکیجنگ کے پروسیس کے دوران ایسے اصول اپنائیں کہ نہ صرف کیئرلیسنس کو کنٹرول کر سکیں بلکہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کو بھی کنٹرول کر سکیں، تاکہ اس طرح کے چیکس اینڈ بیلنسز ڈیولپ ہوں کہ کنزیومرز کو اس طرح کا نقصان مت پہنچے. اس واقعے کے بعد نیچرلی امریکہ کے جو فوڈ ڈپارٹمنٹس تھے اور جو فوڈ ریلیٹڈ بزنس تھے، دوز ور آلسو ایکسٹریملی ورڈ، کیونکہ اگر کوئی ہیڈ ایک کی پل پر سائنائڈ لگا سکتا ہے تو فوڈ پروڈکٹس ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہر انسان کو استعمال کرنی ہوتی ہیں. اور یہاں پر ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ فوڈ پروڈکٹس کوڈ بی دا نیکسٹ پرابلمٹک ایریا. اس واقعے کے بعد فوڈ انڈسٹری والے بہت زیادہ پریشان تھے، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ فوڈ انڈسٹری نیکسٹ وکٹم ہو سکتی ہے یا پھر نیکسٹ ٹارگیٹ ہو سکتی ہے اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے. اور ابھی لوگ پریشان ہی تھے that way back in 1986 another incident happened. A baby foods products jars contents were mixed with glass fragments, and a government agency opened up the jars and found out that 40,000 jars were mixed up with glass fragments. حیران کن اور پریشان کن بات یہ تھی کہ اس دفعہ جو فوڈ پروڈکٹس کو ٹارگیٹ کیا گیا وہ بیبی فوڈ پروڈکٹس تھیں، اور بیبی فوڈ پروڈکٹس کے جارز کے اندر مکس کیا ہوا شیشہ پایا گیا. اور جب اتھارٹیز نے ان باٹلز کو کھولا تو 40,000 باٹلز ایسی نکلیں جن کے اندر گلاس مکس کیا ہوا تھا. اینڈ تھنگس ڈنٹ اسٹاپ اوور ہیئر. another incident happened slightly after that. Someone slipped razor blades into packages of hot dogs. Hot dogs like burgers, اور برگرز بنانے والی یا ہاٹ ڈاگس بنانے والی ایک مشہور کمپنی کے ہاٹ ڈاگس کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر ریزر بلیڈز ملے. In 1 year, 800 cases were reported in which pins, needles and other objects were found in Girl Scouts cookies. Students, ان سارے انسیڈنٹس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز پروڈکٹس بنا رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ وکٹم بن جاتی ہیں کسی کرمنل ایکٹیویٹی کا، یا پھر کیئر لیسنس کی وجہ سے ایسی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہیں جو کنزیومرز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اور انہی واقعات نے کنزیومرزم کی موومنٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا اور اسٹرینتھن کیا ورلڈ اوور. دیز ور دا انسیڈنٹس دیٹ ور رپورٹڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. Similar incidents would have happened in other parts of the world. So students, let us talk about consumerism now. What is consumerism? Consumerism encompasses the evolving set of activities, government, business, and independent organizations that are designed to protect the rights of the consumers. کنزیومرزم کے زیر نظر یا کنزیومرزم کے زیر تحت ایسی ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے، بزنس آرگنائزیشنز یا پھر انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز انڈرٹیک کرتی ہیں تاکہ کنزیومرز کے رائٹ کو کسی طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. کچھ اس طرح کی پالیسیز اور اسٹریٹجیز ڈیزائن کی جا سکیں کہ کنزیومرز کو نقصان مت پہنچے بیسڈ اپان دا کرمنل ایکٹیویٹیز اور کیئرلیسنس with which the products were manufactured in the products manufacturing companies. Consumerism is concerned with protecting consumers from all organizations with which there is exchange relationship. There are consumer problems associated with hospitals, libraries, schools, police forces, and various government agencies as well as with business firms. So students, ان واقعات کی وجہ سے کنزیومرزم کی موومنٹ آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی. ہم آج کے لیکچر کے بقیہ پارٹ کے اندر ڈسکس کریں گے روٹس آف کنزیومرزم کیا ہے. اسٹوڈینٹس، جب ہم کنزیومرزم کی روٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن بتانا چاہوں گا 9 ڈفرینٹ ایریاز کے انڈر. یہ 9 ڈفرینٹ ایریاز کیا ہیں؟ یہ 9 ڈفرینٹ ایریاز کچھ اس طرح سے ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ پر نظر آ رہا ہوگا. نمبر 1 is disillusionment with system. Number 2 is the performance gap.
Number 3 is the consumer information gap. Number 4 is antagonism towards advertising. Number 5 is impersonal and unresponsive marketing institutions. Intrusions of privacy is number 6. Number 7 is declining living standards. Number 8 is special problems of the disadvantaged. And number 9 is different views of the marketplace. آئیے اسٹوڈینٹس ان 9 فیکٹرز کو ون بائی ون تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران میں کوشش کروں گا کہ ان کو سادہ، کرسپ اور آسان لینگویج میں اسٹریٹ اوے آپ کو بیان کروں. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں ڈسلیوژن ود دا سسٹم کی، تو 21st century is characterized by disillusion with the system, because in the 21st century, which is rightly called the century of the knowledge, there is so much information available to the people that everybody has started thinking that what could be the other ways and means to do the same things. نالج کی فراوانی ہونے کے باعث اور لوگوں کے بنیادی ہیومن رائٹس کو جو مختلف ترقی یافتہ ممالک کے اندر پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی لوگوں کے بنیادی ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. So based upon all of these factors, this has rendered a growing disillusionment amongst the people about the system. People have started thinking, after all or so many years of experience of living on this earth, that what are those systems which are best to progress the humanity. اور انسانوں کی ہسٹری کے اندر ہم نے بے شمار پولیٹیکل سسٹمز دیکھے، بے شمار پولیٹیکل نظریات دیکھے، اور بے شمار موومنٹس دیکھی، اور ایونچولی in the 21st century, so much information is available to the people that people have started thinking that what is the best way to preserve humanity or to serve humanity, which has given rise to certain disillusion amongst the people. And disillusionment, institutions have been subjected to increasing public scrutiny, skepticism, and loss of esteem sometimes. Many consumers think that they get worse deals in the marketplace than they used to. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب ہم اپنے فور فادر سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں چیزیں بہت زیادہ اچھی تھیں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والد صاحب سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پرانا زمانہ بہت اچھا تھا، کیونکہ چیزیں بہت سستی تھیں اور چیزوں کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی تھی. اب اگر آپ کو اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو وہ آپ کو پروڈکٹس کی پرائسز اتنی سستی بتائیں گے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے کہ پروڈکٹس نہ صرف بہت زیادہ سستی تھیں بلکہ ان کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی تھی. سو ٹوڈے in today's marketplace, when our grandfathers and fathers move in the marketplace, sometimes they get disillusioned, sometimes they get extremely frustrated, کیونکہ آج کل کی مارکیٹ کے اندر بے شمار پروڈکٹس ہیں، اور پروڈکٹس ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ. So at times this is difficult for the older people to understand that what are the modern products, اور اتنی competitiveness products manufacturing companies کے درمیان میں اور مارکیٹس کے اندر اتنا competition کیوں ہے. Sometimes people are not able to understand that. اور بعض اوقات ہوتا اس طرح سے ہے کہ competition مارکیٹ میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے negative فال آؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مختلف پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اپلائی کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کے اندر اس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ بنائی جاتی ہے یا پیش کی جاتی ہے جو ایڈورٹیزمنٹ ٹروتھ فلنس کی بنیاد پر نہیں ہوتی، جس کا مطلب ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر ایسے کلیمز دیے جاتے ہیں جو کلیمز پروڈکٹ کی پرفارمنس کے مطابق پروف نہیں ہو سکتے. So you can see that there is growing dissatisfaction and growing disillusionment with the system. Students, the next factor that we can discuss is the performance gap. Performance gap سے ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن کے ٹاپک کو اسٹڈی کیا، اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کنزیومرز کسی پروڈکٹ کی پرفارمنس سے سیٹسفائی کس طرح سے ہوتے ہیں اور ڈسسیٹسفائی کس طرح سے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں پرفارمنس گیپ کی، then we can understand that many consumers express broad dissatisfaction with the goods they buy. آپ کے ساتھ خود اکثر یہ ہوا ہوگا کہ جب آپ کسی پروڈکٹ کو خرید کر لاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ساری پروڈکٹس کے ساتھ سیٹسفائی ہوں. بے شمار دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پروڈکٹس خرید کر لاتے ہیں لیکن ہم ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. Our expectations are not properly met with. Sometimes it happens with the consumers that their expectation of product performance and reliability have risen,
largely because of advertising that is constantly telling us about the new improvements within the products. جب ہم ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کے اندر پروڈکٹ کی پرفارمنس کو بہت زیادہ پرک اپ کر دیا جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ پروڈکٹ اتنا بہتر پرفارم کر سکیں. سو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پروڈکٹ کی پرفارمنس کو بہت زیادہ پف اپ کیا جاتا ہے، اور یہ پفری جو ہے، اس قسم کی انفارمیشن کانسٹنٹلی جب کنزیومرز کو ملتی ہے تو نیچرلی ان کا ایکسپیکٹیشن لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، اور جب وہ بہت ہائر لیول آف ایکسپیکٹیشن کے ساتھ پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور پروڈکٹ کو خریدتے ہیں، دے فائنڈ آؤٹ کہ یہ پروڈکٹ اور اس کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کو میچ نہیں کر رہی. سو دیئر از اے گروئنگ پرفارمنس گیپ between the consumer's expectations and the consumers and the product's performances. Increased product complexity brings about new possibilities for malfunction and perception by the consumers that the promised performance gap is increasing. اور کیونکہ پروڈکٹ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے ان کے میل فنکشن کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر پروڈکٹ سمپل ہوگی تو اس کے میل فنکشن کرنے کے چانسز کم ہوں گے، لیکن وہی پروڈکٹ اگر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جائے، اس کے اندر بہت زیادہ فیچرز انکلوڈ کر دیے جائیں، تو وہ پروڈکٹ آہستہ آہستہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی، اور کمپلیکیشنز کے ساتھ ساتھ اس کی میل فنکشننگ بھی آتی جائے گی. مثال کے طور پر اگر ہم آفس ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج سے 20-25 سال پہلے آفسز کے اندر ٹائپنگ کے لیے عموماً ٹائپ رائٹرز استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اب سارے آفسز کمپیوٹرائزڈ ہوتے چلے گئے، اور آہستہ آہستہ اب ہر آفس کے اندر ایک کمپیوٹر ضرور ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں کمپیوٹر لٹریسی کی ضرورت پڑی، اور کمپیوٹرز بھی آہستہ آہستہ بہت زیادہ ایوالو ہوتے گئے، اور آج کل کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، گو کہ اپنی کمپلیکیشن کے باوجود وہ آپ کی لائف کے اندر بہت زیادہ سہولت پیدا کرتے ہیں. لیکن ان کمپلیکیشن کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرز کے اندر میل فنکشننگ کے چانسز بھی بڑھتے گئے. پہلے کمپیوٹرز کے اندر وائرسز نہیں ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وائرس کا کانسیپٹ آیا، اور پھر کمپیوٹرز کے اندر وائرسز بھی آنا شروع ہو گئے. سو اسٹوڈینٹس، the bottom line of the entire discussion within this part is that soon as the products start getting more complicated, their chances of malfunctioning also start increasing. آئیے اسٹوڈنٹ ہم اپنے اگلے فیکٹر کی طرف چلتے ہیں. Our next factor is the consumer information gap. Students, when we talk about the consumer information gap, let me tell you, amateur buyers lacking time, interest, or capacity to process information adequately in order to make optimal marketplace decisions face literally thousands of complex products requiring evaluations along many dimensions, relating to performance, convenience, or even societal concerns. کنزیومرز کے پاس کیونکہ بہت ساری پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے، اور پروڈکٹس آہستہ آہستہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ کنزیومرز اس پروڈکٹ ایریا کے اندر ٹرینڈ ہوں. مثال کے طور پر اگر ایک مڈل ایجڈ پرسن از ٹرائنگ ٹو پرچیز اے کمپیوٹر، ہو سکتا ہے کہ ان کو کمپیوٹرز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہ ہو، اور کمپیوٹرز کے ریلیٹڈ ایپلیکیشن پروگرامز اور سافٹ ویئرس کے بارے میں بھی اتنی زیادہ انفارمیشن نہ ہو. Now, when he goes to purchase a computer or an application program or a software, he finds himself in a lot of problems and troubles. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو صحیح طرح سے انسٹال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کمپیوٹر صحیح طرح سے چل نہیں رہا. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کی کوالٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتی. اور بعض اوقات اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹرز کے اندر ہم جو سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں، ان سافٹ ویئر کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان سارے کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر صحیح نہیں ہے یا یہ سافٹ ویئر صحیح نہیں ہے. آج کل کے دور کے اندر جو کمپلیکیٹڈ پروڈکٹس ہیں، ان کی پرفارمنس کو کافی ساری ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے اوپر مانیٹر کیا جا سکتا ہے. مثلاً کمپیوٹر کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کمپیوٹر کے ویژول کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ہم کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس کے پروسیسر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس کی ساؤنڈ ویڈیو آؤٹ پٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف تھنگس، اور یہاں پر سافٹ ویئرس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. If you do not have an adequately modern software to run a particular kind of function, chances are that you might come across problems. Computer softwares constantly update ہوتے رہتے ہیں، اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کی پرفارمنس کو کس ڈائمینشن پر مانیٹر کیا جائے. بعض اوقات کنزیومرز یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر اچھی طرح فنکشن نہیں کر رہا، یا یہ ہمارے پرابلمس کے مطابق ہمیں
فیڈ بیک یا ہم کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. لیکن دراصل جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کنزیومرز کو وہ سافٹ ویئر چلانے نہیں آ رہے ہوتے, یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان سافٹ ویئرس کو سیکھنے کے بارے میں یا ان کو پراپرلی انسٹال کرنے کے بارے میں. So there are so many dimensions related with the complicated products along which the consumers can determine that what is their performance level. اور یہاں پر کسی بھی پوائنٹ پر جب کنزیومرز اس پروڈکٹ سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کنزیومرز اس پروڈکٹ کے بارے میں نیگیٹو پرسیپشن بنانا شروع کر دیں. So there is a huge consumer information gap also that is coming up. Students, the next factor that we are going to discuss is antagonism towards advertising. Advertising کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ بات چیت کی اور میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا کہ آج کل کا دور ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے اور ہم ایڈورٹیزمنٹ سے چاہنے کے باوجود اسکیپ نہیں کر سکتے. ہمیں ہر جگہ کسی نہ کسی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ضرور ملتی جاتی ہے. So resultantly, large segments of population are very skeptical of the usefulness and truthfulness of the advertising information. Because this is what they are constantly getting, this is what they are constantly receiving, and they are constantly interpreting that information in order to make sense of it. And that eventually starts becoming very complicated and tedious process for them. It is criticized for its intrusiveness and clutter irritation factors, stereotyped role portrayals, and promotion of unrealistic and unsupportable expectations. عموماً ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹس کے اندر بہت زیادہ پفری استعمال کی جاتی ہے. ایڈورٹیزمنٹس میں پروڈکٹس کو بہت زیادہ ایکسیجریٹ کر کے ان کے فیچرز کو بتایا جاتا ہے اور کنزیومرز جب وہ پروڈکٹس خریدتے ہیں تو اس ہائر لیول آف ایکسپیکٹیشن کو پروڈکٹ کی پرفارمنس میٹ نہیں کر پاتی. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر رول پورٹریلز, بہت اسٹینڈرڈائزڈ رول پورٹریلز بعض اوقات آتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم جینڈر رولز کی بات کرتے ہیں تو خواتین کے رولز میں پچھلے 50 سال کے اندر بہت زیادہ ایولیوشن ہوئی ہے اور بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. خواتین کی کافی ساری موومنٹس دنیا کے مختلف پارٹس کے اندر چلیں جس کے نتیجے میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ رائٹس دینے کی بات چیت کی گئی, اور آج کل کے زمانے میں خواتین مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. Now, if the ladies come across advertisements in which ladies are portrayed as typical ladies who are working housewives, they may not like that particular idea. اور ایڈورٹیزمنٹس کے اندر بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کے ڈفرینٹ فیچرز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کو اسٹینڈرڈائزڈ جینڈر رولز کے اندر مختلف کیریکٹرز کو پورٹرے کرنا پڑتا ہے, which might cause dislikeness on the part of certain viewers or certain consumers who might not corroborate with those particular ideas. So stereotype portrayal of roles is also one of the areas that causing irritation on the mind of the consumer. Students, جب ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ کا ایک سورس تو وہ ایڈورٹیزمنٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر, میگزینس پر یا نیوز پیپرس پر. ایڈورٹیزمنٹ کا ایک نیا سلسلہ جو جدید دور میں شروع ہوا, that is called ٹیلی مارکیٹنگ. With reference to telemarketing, there is a growing sense of irritation amongst the target consumers. عموماً ہوتا اس طرح سے ہے کہ ٹیلی مارکیٹرز اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کو کانسٹنٹلی فون کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے سکیں. بعض اوقات ٹیلی مارکیٹرز are actual human beings who are marketing their products, and some other times there is a computerized voice that is used. Though the computerized voice is mostly used to guide the consumers into different kinds of options available for that particular product. مثال کے طور پر اگر آپ اپنی سیلولر فون کمپنیز کے جو ڈفرینٹ پیکیجز ہیں اور جو ڈفرینٹ فیچرز ڈفرینٹ پیکیجز کے اندر ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ عموماً ان کے ایک یونیورسل ایکسیس نمبر پر ڈائل کر سکتے ہیں, اور جب آپ یونیورسل ایکسیس نمبر پر ڈائل کرتے ہیں یو آلویز کم اکراس اے کمپیوٹرائزڈ وائس جو آپ کو اپنے کی پیڈ کے ذریعے مختلف نمبرز دبانے کی انسٹرکشنز دیتے ہیں جس کے حساب سے آپ مختلف آپشنز کے بارے میں جان سکتے ہیں. عموماً جب ٹیلی مارکیٹرز اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کو کال کرتے ہیں ان کو مختلف پروڈکٹس ایڈورٹائز کرنے کے لیے تو یہاں پر یہ خیال نہیں رکھا جاتا اور بعض اوقات یہ پاسبل نہیں ہوتا ٹیلی مارکیٹرز کے لیے یہ خیال رکھنا کہ وہ کس وقت پر کس جگہ پر کال کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ causes a certain sense of irritation. Similarly, جب آپ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کسی یونیورسل ایکسیس نمبر پر فون کرتے ہیں اور آگے سے آپ کو کمپیوٹرائز وائس جب ملتی ہے
تو آپ کمپیوٹرائزڈ وائس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, آپ صرف انسٹرکشنز ریسیو کر سکتے ہیں, which is also a growing cause of irritation. So based upon all these telemarketing activities, there has been a lot of intrusion in people's personal lives which they might not like. Students, you saw that ایڈورٹیزمنٹ کی طرف کافی زیادہ انٹیگنزم لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ کو کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں اور آپ اپنا فیوریٹ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, یو فائنڈ آؤٹ کہ اس فیوریٹ پروگرام کے اندر جب آپ 5 منٹ کا پلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد 10 منٹ کے ایڈورٹیزمنٹس چلتے ہیں, سو ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ فیلنگ؟ سو دیٹ causes a constant sense of irritation in you, and there comes a time that consumers start thinking, is there an escape from this advertisement? So this is one of the major concerns that the movement of consumerism is trying to deal with. Students, the next important factor that we have here is impersonal and unresponding marketing institutions. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت امپرسنل اور ان رسپونڈنگ انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں, بیکاز ایڈورٹیزمنٹ از دا وے ٹو کنونس دا ٹارگیٹ کنزیومرز ٹو پرچیز سرٹن کائنڈز آف پروڈکٹس. اور جب آپ کنزیومرز کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین یو کین انڈرسٹینڈ کنزیومرز ان مینی ڈفرنٹ ویز اینڈ یو کین کم اپ ود ویری افیکٹو strategies to coax them into purchasing certain items. So sometimes consumers start feeling that different marketing institutions are trying to compel them to purchase different kinds of products, اور اس کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے اندر اور اس دوڑ کے اندر وہ کافی آگے نکل جاتے ہیں. Such marketing factors as the rise of self-service retailing, reduced knowledge of sales employees, bureaucratic structures contribute to the feeling that no marketeer is listening to them, which means that marketing institutions are unresponsive. مثال کے طور پر جب آپ سیلف سروس ریٹیلنگ کے ذریعے شاپنگ کرتے ہیں, آپ کسی سپر اسٹور میں جاتے ہیں جہاں پر ڈفرینٹ سیکشنز ہیں, آپ ساری پروڈکٹس کو خود سے دیکھتے ہیں اور خود سے پرچیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو ریٹیلرز انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر پاتے ان پروڈکٹس کے بارے میں. اگر ہم ریٹیلرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے کانسیپٹ کی ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کنزیومرز کا ریٹیلرز کے ساتھ بہت سینسٹیو اور گہرا رشتہ ہوتا ہے. عموماً کنزیومرز انہی ریٹیلرز کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جن ریٹیلرز کے پاس جا کر انہیں ایک سینس آف ریلیشن شپ کا احساس ہو. لیکن جب آپ سیلف سروس ریٹیل اسٹور پر جائیں گے تو آپ کو سینس آف ریلیشن شپ کا احساس نہیں ہو پائے گا, جس کی وجہ سے یو مائٹ اسٹارٹ فیلنگ دیٹ دیز پیپل آر روڈ اور دیر از نو ون اراؤنڈ ٹو گائڈ می وچ پروڈکٹ شوڈ آئی پرچیز. اسٹوڈینٹس, اس بڑھتے ہوئے کمپٹیشن میں مارکیٹنگ انسٹیٹیوشنز میں اور ریٹیل آؤٹ لیٹ اسٹورس پر بہت زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے سیلز ریپرزینٹیوز کے پاس کنزیومرز کو پروڈکٹس کے بارے میں گائیڈ کرنے میں. لیکن عموماً آپ نے اس قسم کے ایکسپیرینسز دیکھے ہوں گے کہ آپ کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی پروڈکٹ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں کسی اسٹور پر, that a salesperson who is rude comes to you and he or she starts inquiring about what do you want to purchase. And few of the times you would find out that these salespersons are becoming intrusive into whatever you are doing. So sometimes consumers come across salespersons who are unresponsive and who do not interact with them on positive basis. This is only happening because of the reduced sales knowledge on the part of those retailers or the salespersons, جس کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز اس انٹائر فنکشن کے ساتھ ڈسسیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں نیگیٹو فیلنگس آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں آپ کو کچھ بیوروکریٹک اسٹرکچرس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. بیوروکریٹک اسٹرکچرس کا کنزیومرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب کنزیومرز کو کسی پروڈکٹ کے ساتھ کمپلینٹس آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی اکوپمنٹ کو خرید کر لاتے ہیں اور وہ اکوپمنٹ میل فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے, now is the time that you would like to call back to the customer services, but it happens that customer services people are extremely unresponsive, اور یا پھر ان کے اندر empathy level کم ہے. They are constantly asking you so many different questions, but they are never telling you how do they plan to replace your product or to fix up the problem within your product. So this way consumers find out that they are tied up in an endless bureaucratic process, جس کے اندر ان کو کسٹمر سروسز کو کال کرنا پڑتا ہے, بے شمار ڈفرینٹ قسم کے فارمز
فل اپ کرنے پڑتے ہیں, اور ان فارمز کو فل اپ کرنے کے بعد دے ہیو ٹو ویٹ فار اے لانگ ٹائم پیریڈ ٹو کم ٹو دا پوائنٹ جہاں پر ان کی پروڈکٹ کی میل فنکشننگ کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کی پروڈکٹس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈینٹس, دا نیکسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از انٹروژنس آف پرائیویسی. نیچرلی جب آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پر بہت سارے ایڈورٹیزمنٹس ملتے ہیں, تو وہ جب آپ ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, دیٹ از یور ویری پرسنل ٹائم. ایٹ دیٹ particular moment you may be interested in watching your favorite program, but in that particular time when advertisements start intruding your mind, you might start feeling that there's a lot of intrusion going on and I simply don't like it. Development of many consumer information databases are also there. Marketeers consumers کی databases بناتے ہیں. They try to find out that what their target consumers are doing, اور ان کے بارے میں جب وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں ان کو اپنے ڈیٹا بیسز میں اسٹور کر لیتے ہیں تاکہ ان کنزیومرز کو وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں فیوچر میں گائیڈ کر سکیں. اور کنزیومرز فائنڈ آؤٹ کہ وہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے گئے تھے, لیکن اس کے بعد کریڈٹ کارڈس والے ان کو کانسٹنٹلی کال کر رہے ہیں, یا بینکس کی ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں اس کے ریفرنس سے ڈفرینٹ ٹیلی مارکیٹرز آر کانسٹنٹلی کالنگ دیم. سو دیر از اے گروئنگ کنسرن اباؤٹ دا انٹروژن آف کنزیومرز پرائیویسی بیکاز consumers come to disclose their personal information, and that information goes into databases, and sometimes those databases are shared between different organizations and different departments. Sharing between different departments is quite common, and sharing between different organizations is also not uncommon. There are certain companies or firms who specialize in the consumers' databases, and consumers' databases might be sold or purchased also. Students, the next important factor is declining living standards. Reductions in consumers' real discretionary income has led to pessimism and disenchantment with the economic system and attempts to deal with the situation. Now, you might have seen کہ مارکیٹ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو بے شمار پروڈکٹس وہاں پر ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. بٹ imagine if you find out that there are so many different kinds of products which are constantly attracting you, but you don't have the money to purchase them, then how do you feel? You naturally feel frustrated. You may start feeling that you are left out because it will take you a long time to gather up money to purchase a certain expensive equipment, or sometimes it happens with the people that their income levels are so low that they cannot even purchase their necessary required items. So with the growing industrialism, sometimes there are some negative fallouts, and there are certain pockets in which there are people who have grown so poor that their income is not sufficient enough to fulfill their basic needs and their basic rights. جس کی وجہ سے ان کنزیومرز کے پاس کیونکہ ڈسکریشنری انکم بہت زیادہ کم ہوتی ہے, اور ڈسکریشنری انکم کم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر فرسٹریشن زیادہ ہو سکتی ہے, اور یہ فرسٹریشن ایک گروئنگ کنسرن آہستہ آہستہ پیدا کرتی ہے کنزیومرز کے اندر. اسٹوڈینٹس, the next important factor is special problems of the disadvantaged. When we talk about the disadvantaged, let us first try to know that who are the disadvantaged. جب ہم کنزیومر سائیکالوجی میں ڈس ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسی ٹارگٹ کنزیومر سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں جو with reference to certain features or with reference to certain factors disadvantaged ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر the young, the old and the poor are even more vulnerable than most other groups in the society and face great difficulties coping in the marketplace. نوجوانوں کے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, مختلف پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز ان کے اندر اسپیشلائز کرتی ہیں. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ نوجوان مختلف پروڈکٹس کے اندر اٹریکٹڈ ہوتے ہیں, انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کو پرچیز کرنے کے لیے, بٹ دے ڈو ناٹ ہیو دا ریسورسز ٹو پرچیز دوز پروڈکٹس. دا ریزلٹ از گروئنگ فرسٹریشن among some people. Poverty restricts people's ability to function as ordinary consumers, and they face hygienic, dress, and interpersonal problems. Students, let us move towards the next factor, which is different views of the marketplace. مارکیٹ پلیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر امپورٹنٹ پلیئرس ہیں. نمبر 1 are business people, are the critics who have radically different perceptions of the nature of the marketplace. جب ہم critics کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر different intellectuals ہو سکتے ہیں, different NGOs ہو سکتی ہیں, یا civil society organizations ہو سکتی ہیں جو مارکیٹ پلیس کے بارے میں ایک different critical perception رکھتی ہیں. لیکن جب ہم بزنس پیپل کی بات کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ کے بارے میں ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ویو رکھتے ہیں.
اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بزنس پیپل کی جو پرسیپشن ہوتی ہے دیٹ کمز ایٹ لاگر ہیڈس ود دا پرسیپشن آف دا کریٹکس. اینڈ وین دس گیپ بٹوین دا بزنس پیپلز پرسیپشن آف دا مارکیٹ اینڈ دا کریٹکس پرسیپشن آف دا مارکیٹ starts growing broad, there always generates misunderstandings. Students, یہاں سے آئیے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, اور نیکسٹ ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے نیچر آف کنزیومرزم کو. اسٹوڈینٹس, اب ہم کنزیومرزم کی نیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر مختلف فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا تاکہ ہم کنزیومرزم کی نیچر کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ان ٹاپکس کے بارے میں جو ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے. دوز ٹاپکس آر: نمبر 1 کنزیومر سیفٹی, نمبر 2 کنزیومر انفارمیشن, نمبر 3 از کنزیومر چوائس, نمبر 4 از کنزیومر ریڈریس, number 5 is environmental concerns, number 6 is consumer privacy. We will then discuss business response to social and ethical concerns. We will then discuss consumers' responsibility, and finally we will discuss market responses to consumers. Students, آئیے بات کرتے ہیں کنزیومرز کے رائٹس کے بارے میں, اور سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کنزیومرز سیفٹی کے بارے میں. سیفٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, دس از دا اولڈسٹ اینڈ موسٹ کنٹروورشل آف کنزیومرز رائٹس, دا ون وچ بوتھ بزنس پیپل اینڈ کنزیومرسٹ اگری اپون اینڈ سپورٹ. جب آپ بزنس پیپل سے جا کر بات کریں گے جو مختلف پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز کو چلا رہے ہیں, تو وہ آپ کو کنزیومرز کی سیفٹی کے بارے میں بہت زیادہ بتائیں گے, بیکاز دے نیچرلی ہیو huge consciousness about the consumer safety. And in the modern times, there are so many different procedures and there are so many different rules and regulations and policies that they have to fulfill. یہ rules, regulations اور policies جو government بناتی ہے business people کی activities کو coordinate کرنے کے لیے اور ان کو monitor کرنے کے لیے, they are always designed to ensure that eventually whatever products are coming into the market are in fact safe products. When we talk about consumerists, they seem to be having a growing consciousness of consumer safety. مثال کے طور پر جب ہم بچوں کے ریلیٹڈ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو آج کل جب آپ ٹوائز خریدتے ہیں بچوں کے تو عموماً بچوں کے ٹوائز پر ان کی ریفرنس ایج لکھی ہوئی ہوتی ہے, جس پر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ ٹوائز اس عمر کے بچوں کے لیے سیف ہیں. اور جب بھی بچوں کے ٹوائز بنائے جاتے ہیں, مثال کے طور پر اگر 3 سال سے کم عمر کے بچوں کے ٹوائز بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر کافی ریگولیشنز کا سامنا ہوتا ہے ان ٹوائز مینوفیکچرنگ کمپنیز کو. ان کو ایسے مٹیریل استعمال کرنے ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے ڈیمیجنگ نہ ہوں, ایسے ٹوائز ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں جن کے اندر رف ایجز نہ ہوں تاکہ بچوں کو ہرٹ نہ کریں. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ کنسرنس دیٹ دیز مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیو ٹو ایڈریس while manufacturing toys for the children below a certain age. And soon as the toys start getting more and more complicated, the safety precautions start relaxing, and as soon as the safety precautions start relaxing, you would find out that this is a toy that can be handled by a child who is say more than 6 years old or more than 10 years old or more than 12 years old. اسٹوڈینٹس, کنزیومر سیفٹی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ فیکٹرز کے بارے میں بھی ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارا آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے کنزیومر انفارمیشن کے بارے میں, اور کنزیومر انفارمیشن کا جب میں آپ کو ریفرنس دوں گا تو یہاں پر ہم ڈسیپشن آف کنزیومرز کی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومرز کو جب ڈسیو کیا جاتا ہے یا وہ کون سے حالات ہوتے ہیں یا کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کنزیومرز کو ڈسیو کیا گیا ہے. اسٹوڈینٹس, آئی ہوپ یو انجوائے ٹوڈیز لیکچر. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.